بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کفاران قریش کا ایک قافلہ وہ مکہ سے شام گیا تھا، اور یہ قافلہ اس کا پتہ لگانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو روانہ فرمایا تھا، لیکن یہ قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب یہ قافلہ شام گیا، وہاں تجارت کی، اور جب واپس آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے دو صحابہ کرام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی شمال کی طرف گئے اور مقام حورا تک پہنچ گئے۔ جب یہ مقام حورا تک پہنچ گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ مال تجارت موجود ہے، بہت سا جو ہے وہ پیسہ اور دولت موجود ہے جو انہوں نے شام سے کمائی تھی اور اپنا مال بیچ کے بہت سے دینار حاصل کیے تھے، اور روایات کے مطابق کم از کم 50,000 دینار اس قافلے میں موجود تھے، اور صرف 40 آدمی ایسے تھے جو اس قافلے کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ تو یہ دونوں صحابی فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قافلہ کس جگہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے جو نکلنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ وہ نکل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا اندازہ تھا، خبر تھی کہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا سامنا اس جو ہے وہ لشکر کے ساتھ ہو جس کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا اور ایک قتال کی صورت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جو قافلہ وہاں سے آیا تھا شام سے، اس کی خبر لینا چاہتے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اجازت مرحمت فرمائی کہ تم میں سے جو نکلنا چاہے وہ نکل سکتا ہے اور جو رکنا چاہے وہ رک سکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے تقریباً جو ہے وہ 300 افراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، اور 313 یا 14 یا 17 اتنے لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، اور بہت سے جو ہے وہ صحابہ کرام وہ نکلنے میں جو ہے وہ چونکہ ان کو اندازہ تھا، کسی حد تک معلوم تھا کہ اس کا سامنا جو ہے وہ کفار کے اس لشکر کے ساتھ نہیں ہوگا جس کے ساتھ جنگ کی صورت پیش آئے گی، تو اس لیے بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ اس جنگ سے پیچھے رہے تھے اور وہ مدینہ ہی میں موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جب نکلا تو اس میں صرف 2 گھوڑے تھے اور تقریباً 70 اونٹ تھے، اور چونکہ صحابہ کرام زیادہ تھے، اونٹ کم تھے، گھوڑے کم تھے، تو اس لحاظ سے تمام صحابہ کرام باری باری جو ہے وہ اونٹوں پر سوار ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور جو ہے وہ مرثد بن ابی مرثد کے پاس صرف 1 اونٹ تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، اور یہ تینوں جلیل القدر ہستیاں اس اونٹ پر باری باری سوار ہوتی۔ تو اس طرح یہ لشکر جو ہے وہ اپنے رواں دواں تھا، اپنے راستے پر جاری و ساری تھا، جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو جو ہے وہ اس طرح تقسیم کیا کہ جو مہاجرین کا جیش تھا اس کا جھنڈا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھمایا، اور جو انصار کا علم تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور جو ایک جنرل کمان تھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس لشکر کے جو سپہ سالار اعلیٰ تھے اور جو جنرل کمان تھی وہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی۔ تو یہ تمام لشکر، یہ مختصر سا لشکر وہ روانہ ہوا مدینہ سے، اور یہ لشکر جب بیر روحا تک پہنچا تو وہاں جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر پڑاؤ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ادھر جو ہے وہ ابو سفیان کو اندیشہ تھا کہ ہمارے لشکر پر جو مدینہ میں موجود لوگ ہیں وہ ضرور حملہ آور ہوں گے، اور وہ اس وجہ سے مختلف جگہوں سے اس لشکر کے بارے میں خبریں جمع کر رہا تھا۔ بالآخر اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا، اور اس کو خبر ہو گئی کہ مدینہ میں سے بعض افراد جو ہے وہ ہمارے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں اس نے زمزم بن عمر غفاری کو فوراً وہاں سے مکہ دوڑایا۔
زمزم بن عمر غفاری فوراً وہاں سے نکلا ایک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اور مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچ کے اس نے اپنے جو ہے وہ اونٹ کی ناک چیری، اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ پھاڑا، اپنا کرتا پھاڑا، اور جو ہے وہ مکہ کی وادی میں بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان لے کے آ رہا تھا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، دھاوا بول دیا ہے۔ تو ایسے میں جب مکہ کے لوگوں نے یہ خبر سنی تو تمام لوگ اپنے اسلحہ کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنے تمام تر الاؤ لشکر کے ساتھ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور مکہ میں موجود شاید ہی کوئی ایسا شخص تھا جو اس جنگ کی تیاری میں شریک نہ ہوا ہو۔ تمام کے تمام لوگ اس لشکر کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اور صرف ابو لہب ایک ایسا شخص تھا جو خود اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اپنے ایک قرض دار کو اس جنگ میں اپنی جگہ پہ بھیجا تھا۔ اور جب یہ لشکر نکلا تو ان کے پاس سامان جنگ بہت وافر تھا۔ ان کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 1300 افراد پر مشتمل تھا۔ 100 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے، 600 زرہیں موجود تھیں، اور بیش بہا اونٹ ان کے پاس موجود تھے۔ ایک روز 9 اونٹ ذبح کیے جاتے اور ان کا گوشت لشکر کو کھلایا جاتا، اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کر کے پورے لشکر کو جو ہے وہ اس کا گوشت بھون کر کھلایا جاتا۔ اس کے علاوہ جب یہ کفار قریش اپنے گھروں سے نکلے، مکہ سے نکلے، تو ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو ہماری لڑائی ہے، ہماری جنگ ہے، ہماری جو چپقلش ہے وہ قبائل بنو بکر کے ساتھ ہے۔ تو ممکن ہے جب ہم مکہ سے نکلیں تو یہ جو قبائل ہیں وہ پیچھے سے ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو ایسے میں بنو کنانہ کے سردار جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان نمودار ہوتا ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ میں تمہارا رفیق کار ہوں، اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار حرکت نہیں کریں گے۔ تو جو قریش کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور ان کی طرف سے جو ہے وہ محفوظ ہونے کے بعد بڑے آرام سے جو ہے وہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے، اور بڑے ہی اتراتے ہوئے، بڑے ہی متکبرانہ انداز میں، اور جو ہے وہ بڑے ہی شان بے نیازی کے ساتھ یہ تمام لوگ مکہ سے نکلتے ہیں۔ اور جب یہ تمام لوگ جوفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ابو سفیان کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوتا ہے کہ تم سب لوگ واپس چلے جاؤ، جو ہمارا قافلہ ہے جس پر ہماری تجارت کا سامان موجود ہے وہ بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے، اور ابو سفیان نے اس قافلے کو راستہ بدل کے بڑی ہی جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ اس قافلے کو جو مدینہ کا لشکر تھا اس سے بچا کے اس کا رخ مکہ کی طرف کر دیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ مکہ پہنچ جائے۔ اور ابو سفیان کا جب یہ پیغام موصول ہوا تو اس پر جو سرداران قریش تھے ان کا کیا رد عمل تھا، اور انہوں نے اس پر جواب میں کیا کہا، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔